بسم الله اس شکست کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالار میر تقی خان کو سفیر بنا کر ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کے بیٹے احمد شاہ کی طرف بھجوایا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ صلح کا طلبگار ہے، بشرطیکہ وہ علاقہ جو نادر شاہ کو دیا گیا تھا احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو وہ افغانستان واپس چلا جائے گا، لیکن شہزادے اور میر مدو کو صلح کی بات سننا بھی گوارا نہ تھی۔ انہوں نے نہایت تلخ جواب دیا اور احمد شاہ ابدالی کی کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دیکھا کہ اسے تو ہو ہی چکی ہے اور یہ جو ہندوستانی سالار اس کی کوئی شرط ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس نے اپنی خیریت اور عافیت اس میں سمجھی تو وہ واپس چلا جائے، لہذا اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہاں سے کوچ کیا، لدھیانہ پہنچا، دریائے ستلج کو عبور کر کے لاہور کی طرف چلا گیا۔ لاہور کی طرف جاتے ہوئے راستے میں احمد شاہ ابدالی کو خبر ملی کہ قندھار میں اس کے بھتیجے لقمان خان نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے، ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ لاہور میں بھی حالات اس کے خلاف ہیں، لہذا احمد شاہ جب لاہور کے پاس سے گزر کر قندھار کی طرف جانے لگا تو پنجاب کے کچھ مسلح دستوں نے پشت کی جانب سے اس پر حملہ کر دیا، اس کے لشکر کو خطر خواہ نقصان پہنچایا اور اس کے لشکر کے بہت سے گھوڑے اور دوسرا سامان بھی اس سے چھین لیا۔ قندھار پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے بھتیجے لقمان خان کی سرکوبی تھا۔ لقمان خان احمد شاہ کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کا بڑا بیٹا تھا۔ احمد شاہ کا برتاؤ لقمان کے ساتھ وہی تھا جو باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لقمان خان کو جب پتہ چلا کہ اس کا چچا احمد شاہ ابدالی بڑی برق رفتاری سے قندھار کا رخ کر رہا ہے تو اس کے ساتھی اپنے اپنے گھروں میں دبک جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لقمان خان کے بعد لوگوں کو واسطہ بنا کر معافی مانگی، لیکن احمد شاہ نے اسے 2-3 روز قید میں رکھنے کے بعد جلاد کے حوالے کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ مانپور کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کے خلاف شاندار فتح حاصل کرنے پر ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ نے میر مدو کو پنجاب کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن جلدی ہندوستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ 15 اپریل 1748 کو ہندوستان کے شہنشاہ محمد شاہ انتقال کر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا احمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ یہ نیا بادشاہ زندگی کے دن حرم سرا میں گزارتا رہتا تھا، جنگ کے آداب اور نظم و انتظام سے یکسر ناواقف تھا اور خواجہ سراؤں کے ہاتھوں کھلونا بندہ ہوا تھا اور درباری جو نچاتے پھرتے تھے۔ اس کے علاوہ وزیر قمرالدین کی جنگ میں مارے جانے کے بعد اب صفدر جنگ کو وزیر بنا دیا گیا تھا اور صفدر جنگ کو حکومت کی بچاؤ اور استحکام کی اتنی فکر تھی جتنی اپنے مستقبل کی۔ وہ اپنے اقتدار اور مفاد کا تحفظ چاہتا تھا، چنانچہ میر مدو کی شہرت سے متاثر ہو کر اس نے میر مدو کے خلاف سازشوں کے جال پھیلانے شروع کر دیے اور اس کے مقابلے میں نئے حریف پیدا کرنے لگا۔ پہلے میر مدو پورے پنجاب کا حاکم بنایا گیا تھا، لیکن اس غیر ذمہ دار اور کوتاہ اندیش صفدر جنگ نے غدار شاہ نواز کو ملتان کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح میر مدو کی منصبداری میں کمی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان دنوں پنجاب میں سکھوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے بھی پنجاب کے امن و امان کو درم برم کر کے رکھ دیا تھا۔ گو میر مدو دست آئینی سے سکھوں کو مغلوب کر لیا تھا، لیکن ذرا گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ پھر سرکشی اختیار کرنے لگتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب ہندوستان کے ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ہندوستان پر دوسرا حملہ کرنے کی ابتدا کی۔ حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے پشاور کے گرد و نواح کے قبائل کو پیغام بھیج دیے تو وہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار ہیں۔ آخر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملے کی ابتدا کی۔ میر مدو احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے روانہ ہوا، ساتھ ہی دہلی سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف مدد طلب کی۔ اس وقت تک احمد شاہ ابدالی دریائے جناب کے دائیں کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ میر مدو اپنا لشکر لے کر دریائے جناب کے بائیں کنارے پہنچ گیا تھا۔ کچھ دنوں تک اس طرح چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر احمد شاہ نے اس موقع پر اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک کی سربراہی خود رکھی اور شادرہ میں میر مدو کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا، دوسرا لشکر جہاں خان کی سرکردگی میں دے کر اس نے لاہور کی طرف روانہ کر دیا۔ جہاں خان نے مختلف مقامات پر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے دہشت پھیلا دی۔ اس طرح وہ لاہور سے 2 کوس کے فاصلے پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ پہنچ گیا، لیکن لاہور شہر میں میر مدو کی طرف سے جو اس کا ٹائم مٹائم تھا اس نے جہاں خان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسے شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جہاں خان ناکامی کی صورت میں احمد شاہ ابدالی سے جا ملا۔ احمد شاہ ابدالی کے چناب تک پہنچ جانے اور جہاں خان کی تباہکاریوں کی خبر برابر دہلی پہنچ رہی تھی، لیکن شہنشاہ کے چاند پر جون تک نہ رہی تھی۔ نہ وزیر صفدر جنگ نے میر مدو کی مدد کرنے کا کوئی فیصلہ کیا تھا، گویا
شہنشاہ اور غدار وزیر صفدرجنگ نے ایک طرح سے میر منو کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس موقع پر احمد شاہ نے میر منو سے صلح کرنے اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ احمد شاہ میر منو کی شجاعت اور بہادری سے متاثر تھا۔ میر منو نے جب دیکھا کہ دہلی کی طرف سے اسے کوئی امداد نہیں مل رہی تو اس نے احمد شاہ ابدالی کی پیشکش کو قبول کر لیا اور صلح کرنے پر رضامند ہو گیا۔ صلح کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ دریائے سندھ کے مغرب کا سارا علاقہ احمد شاہ کی حکومت کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر 4 ضلعوں کا محافظ بھی احمد شاہ کے حوالے کیا جائے اور یہ 4 اضلاع سیالکوٹ، اورنگ آباد، پشاور اور گجرات ہوں گے، جن کا محاصل اس وقت 14 لاکھ سالانہ تھا۔ در حقیقت یہ اس معاہدے کی تجدید تھی جو اس سے پہلے نادر شاہ ایرانی اور محمد شاہ کے مابین 1739 میں طے پایا تھا۔ صلح کا یہ معاہدہ طے کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتا ہوا افغانستان واپس چلا گیا تھا۔ ہندوستان پر دوسرا حملہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی جب واپس افغانستان چلا گیا تو اسے نامساعد اندرونی حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ پہلے تو اسے خوفناک بغاوت کا سامنا ہوا۔ اس سازش کے تحت اس کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس سازش کا سربراہ ایک شخص دور محمد تھا جو نادر شاہی عہد میں افغان لشکر کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا۔ احمد شاہ کا زمانہ عروج میں اس سے لشکر کی جماعت چھین لی گئی تو وہ اس کے خلاف سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہو گیا۔ اگرچہ احمد شاہ نے نور محمد خان کی بڑی قدر افزائی کی تھی اور اس کو میر افغانستان کے خطاب سے نوازا تھا، لیکن حوث اور اقتدار کی خلش نور محمد کو چین سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ اس نے بہت سے افغان سرداروں کو ساتھ ملا کر احمد شاہ پر حملہ آور ہو کر اس کے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن احمد شاہ ابدالی نے بڑی سختی اور بڑی شدت کے ساتھ اس بغاوت کو دبا دیا اور باغیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ اپنی سلطنت کی توسیع کی طرف راغب ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کی سلطنت اسی وقت تکمیل کو پہنچے گی جب وہ ہرات، مشہد اور نیشاپور پر قبضہ کر لے۔ ہرات پر اس وقت ایرانیوں کا قبضہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس شہر پر حملہ آور ہوا، بڑی سختی سے اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر اپنے زوردار حملوں کے ذریعے احمد شاہ ابدالی نے ہرات کو بھی فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اب اس نے نیشاپور کا رخ کیا اور وہ اب اپنے ماضی کی ہر ناکامی کو ہر صورت میں کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس بار اپنے زوردار حملوں کے باعث احمد شاہ ابدالی نیشاپور شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے نیشاپور شہر میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے نیشاپور کو فتح کرنے میں احمد شاہ ابدالی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، لہذا نیشاپور کے باشندوں کے خلاف احمد شاہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے نیشاپور کے باشندوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب خالی ہاتھ جامع مسجد میں چلے جائیں۔ لوگ اپنے بے بسی پر روسے چلاتے ہوئے فاتح کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور تھے اور شہر کی جامع مسجد میں چلے جائیں۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکری شہر پر حملہ آور ہوئے، شہر کو لوٹا اور جلا دیا گیا، تمام گھروں کی تلاشی لی گئی اور مال و متاع ضبط کر لیا گیا۔ جامع مسجد کے سوا جہاں لوگ جمع تھے تمام مکانات مسمار کر دیے گئے، شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا جس کے ملبے اور خندقوں میں بعد میں پانی بھر دیا گیا اور جو لوگ وہاں سے ہاتھ لگے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے طوفانی اور خونخوار یلغار کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے سبزوار شہر کو فتح کر لیا۔ مشہد پر پہلے انہوں نے اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا تھا، لیکن اب دوبارہ مشہد کو احمد شاہ ابدالی کے حملہ آور ہو کر اپنی مملکت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ان کامیابیوں کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو مختلف سمتوں کی طرف پھیلا کر اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اپنے کچھ سالاروں کو لشکر دے کر اس نے دریائے امو کی طرف روانہ کیا اور شمال مشرقی علاقوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ ان اطراف میں مختلف قبائل آباد تھے جنہوں نے اطاعت کا دم بھرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے بلخ اور خرم شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے مزید پیش قدمی کی اور آگے بڑھتے ہوئے بدخشاں، ہندوکش کے دوسرے اضلاع اور کابل کے مغرب میں بامبان کو بھی فتح کر لیا تھا۔ ان سارے مفتوح ممالک کی تنظیم اور استحکام سے فارغ ہو کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ سالار جس کا نام بیکی خان تھا واپس احمد شاہ ابدالی کے پاس قندھار پہنچ گیا۔ احمد شاہ ابدالی جب پچھلی بار پنجاب پر حملہ آور ہوا تھا تو یہ طے پایا تھا کہ پنجاب کے 4 اضلاع کا محاصل ہر سال اسے ادا کیا جاتا رہے گا۔ ان 4 اضلاع کا ناظر ایک شخص ناصر خان کو بنایا گیا تھا اور وہ 2 سال کا مالیہ لے کر بھاگ گیا، تاہم 1 سال کی رقم میر منو جمع کر سکا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے میر منو کو لاہور میں پیغام بھیجا کہ گزشتہ اقرار نامے کے مطابق جو اضلاع کابل کی تحویل میں آئے ہیں ان کا مالیہ پابندی سے ادا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ بھی موصول نہیں ہوا۔ اس واسطے میں بہتر خیال کرتا ہوں کہ مالیہ کی رقم بھجوا دو۔ احمد شاہ ابدالی کے اس پیغام کے جواب میں میر منو نے جواب بھیجا، ناصر خان 2 سال کا مالیہ لے کر بھاگ گیا ہے اور اس نے بدسلوکی بھی کی ہے، اب 1 سال کی رقم واجب الادا ہے، لینی ہے تو لے لو، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میر منو نے 9 لاکھ کی رقم احمد شاہ کی طرف بھجوا دی۔ احمد شاہ نے 9 لاکھ کی رقم وصول کر لی۔ اس کے باوجود
دریائے سندھ کو عبور کرتے پنجاب پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنے لگا۔ میر منو کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے بھی دریائے راوی کو عبور کر کے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے میر منو نے لاہور شہر کی اطراف میں بڑی بڑی اور گہری خندقیں کھود لی تھیں۔ میر منو کو یہ بھی امید تھی کہ جب دہلی میں احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی اطلاع ملے گی تو نیا بادشاہ احمد شاہ کے حملے کی خبر سن کر ضرور میر منو کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرے گا۔ بدقسمتی سے دہلی سے کوئی بھی لشکری میر منو کی مدد کے لیے لاہور نہ پہنچا۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور دونوں لشکروں کے اگلے دستوں کی مڈ بھیڑ سے لڑائی کا آغاز ہوا۔ افغانوں نے برخوردار خان اور عبدالصمد کی کمانداری میں تیز حملے کیے، لیکن میر منو اور اس کے سالاروں نے حملوں کو روک دکھایا۔ ساتھ ہی میر منو کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے کے ساتھ پہلو سے بھی احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں اس موقع پر جنگ کا پانسہ احمد شاہ ابدالی کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس طرح وہ پورا دن لڑائی میں گزر گیا اور اس دن کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں میر منو کا پلہ بھاری رہا۔ اگلے روز پھر گھمسان چرن پڑا، لیکن میر منو کی بدقسمتی اس روز جنگ کے دوران سکھ فوج کے سردار سنت سنگھ اور دوسرا سالار ٹوڈا مل ہلاک ہو گئے، جس کی بنا پر میر منو کے لشکر کے ایک حصے میں بدلی پھیل گئی اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اپنے سالاروں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے میر منو نے پسپائی اختیار کی اور شہر کے اندر محصور ہو گیا۔ اگلے روز احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکروں نے لاہور کے نواحی مقامات پہ جی بھاڑ کے لوٹا اور اس کے بعد شہر کے محاصرہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دیکھا کہ میر منو شہر کے اندر محصور ہو کر جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور وہ بڑی استقامت اور بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا، تو اس نے اپنے کچھ سرداروں کو جن میں شاہ ولی خان، جمال خان، غلام محمد پیرزادہ اور مفتی عبداللہ پشاوری شامل تھے، میر منو کی طرف بھیجے اور میر منو کو پیغام دیا کہ گزشتہ 4 ماہ سے مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اب تم نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی ٹھان لی ہے، کیا یہ آپس کی خونریزی خدا اور اس کے رسول کو پسند ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ میری طرف سے یہ بہترین مشورہ ہے کہ اپنے کسی معتبر چاچے کو اختیار دے کر میری طرف بھجواؤ تاکہ صلح کے تصفیے کو آخری شکل دی جائے۔ احمد شاہ ابدالی کے اس خط کے جواب میں میر منو نے خود اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر وہ لاہور سے نکلا، احمد شاہ ابدالی سے ملا اور دونوں نے آپس میں گفتگو کرنے کے بعد ایک معاہدہ طے کیا جس کی شرائط کچھ اس طرح تھی۔ اول، لاہور اور افغانستان کے صوبے احمد شاہ ابدالی کی مملکت کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ دو، معین الملک یعنی میر منو حسب سابق ان صوبوں کا والی رہے گا۔ سوم، اندرونی نظام میں میر منو کے خلاف کسی قسم کی دخل اندازی نہ ہونی۔ چہارم، میر منو کے زیر اقتدار علاقوں میں جو فاضل مالیہ ہوگا وہ احمد شاہ ابدالی کو ادا کیا جائے گا۔ پنجم، اہم امور کا آخری فیصلہ احمد شاہ ابدالی کیا کرے گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے یہ شرط بھی پیش کرنا چاہی کہ جن علاقوں کا میر منو کو حاکم مقرر کیا گیا ہے وہاں احمد شاہ ابدالی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے نام ہی کے سکے ڈالے جائیں، لیکن میر منو نے احمد شاہ ابدالی کی یہ پیشکش ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال دونوں میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے واپسی کا سفر کیا۔ اس وقت کشمیر میں حالات کچھ عرصے کے لیے احمد شاہ ابدالی کے خلاف ہوئے تھے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اپنا ایک لشکر کشمیر کی طرف بھجوایا۔ اس لشکر کا سالار اس شخص عبداللہ خان کو بنایا گیا۔ کشمیر پر حملہ آور ہوا، وہاں جس قدر باغی عناصر تھے ان کا خاتمہ کر کے کشمیر کو فتح کر لیا۔ اس طرح کشمیر کی خوبصورت وادی بھی احمد شاہ ابدالی کے تحت آ گئی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔